سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگ سلام سیدہ کون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام۔ آج مسلمان بیٹیاں چوکوں میں کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتی ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ مسلمانوں کی بیٹیاں یہ بات نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انہوں نے جن کی قیادت میں جنت میں جانا ہے ان کی شان کیا ہے؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زائد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارائے صحف غنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جاڑ ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، مجھ سے پہلے مشائخ نے، علماء نے، ذمہ داران نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے، اور سجادہ نشین جو مشوری شریف ہے انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے میری تھکاوٹ اتر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، سبحان اللہ اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال نے یہی بات کی تھی کہ فقر رہا تازوں کے اوریانی نماز، آن جلال اندر مسلمانی نماز۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک غیرت مند فقیر مسلمانوں میں رہے نا، پھر مسلمانوں کا عروج کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، مجھ سے پہلے مشائخ نے، علماء نے، ذمہ داران نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے، اور سجادہ نشین جو مشوری شریف ہے انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے میری تھکاوٹ اتر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، سبحان اللہ اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال نے یہی بات کی تھی کہ فقر رہا تازوں کے اوریانی نماز، آن جلال اندر مسلمانی نماز۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک غیرت مند فقیر مسلمانوں میں رہے نا، پھر مسلمانوں کا عروج رہا، جب غیرت مند فقیر نہ رہے تو پھر مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ تو ایسے فقیر موجود ہیں، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا دین ضرور تخت پر آئے گا، انشاءاللہ، اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ بہاریں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بس حضور کا دین لانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا تعارف اپنا یہ ہے، میں کتا پاک رسول اللہ، کوئی مقصد نہیں، کوئی نعرے لگوانا مقصد نہیں، کوئی پھول کو اپنے اوپر پھینکوانا مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے، انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا۔ ہماری جماعت کا ایک ہی منشور ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ روٹی پانی، یہ حفیظ جلندری جو تھے نا، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا، انہوں نے ایک ربائی لکھی، کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ،
کسی موقع پر حق نہیں کہہ سکے ہوں گے. میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جائے. انسان رزق کی خاطر ناموس رسالت سے غداری کر جائے، رزق کی خاطر انسان ختم نبوت سے غداری کر جائے، ایسے نہیں. رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. اس لیے جب بھی بات ہوگی تو ہمارا ایک ہی منشور ہے، کوئی کسی کے روٹی پانی مکان ہوں گے لیکن وہ ابھی تک ملا کسی کو بھی نہیں. ہاں کبھی بھی قیامت تک بھی نہیں مل سکتا. پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. دیکھیں میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں دن رات اور بیمار بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے چہرے سے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں شدید بیمار ہوں. اور جیل نیچے میرے لیے بیٹھنا 10 منٹ بھی مشکل ہے. میری بیماری اس قسم کی ہے لیکن جیل میں 6 مہینے نیچے بیٹھا رہا. آخر کوئی وجہ تو ہے نا. اس واسطے آپ سنیں بسم اللہ جی خوشی جب میں تنگ ہوتا تھا نا جیل میں تو میں اپنے آپ کو کہتا تھا بھائی کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. میں اپنے آپ کو کہتا تھا بھائی یا تو باتیں بڑی نہیں کرنی تھی جو کی ہیں تو اب چلو چلو. کس منہ سے بندہ دعوے کرے بڑے بڑے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب ایک پرچے کی باری آئے تو بندہ کہے نہیں میرا لبیک سے تعلق نہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو بڑے اقبال کہنا در غلامی اس کے مذہب راہ فراق آنگبی میں زندگانی مزاج. اقبال کہتا ہے جب قوم غیروں ہو جائے گا پھر ان کا عشق اور مذہب جدا پھر وہ نماز دوڑ کر پڑھتے ہیں. جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب عشق اور مذہب اکٹھے ہو نا تو پھر سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیتے ہیں. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا بدری صحابی آپ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ حضور کے تبرکات ہے. لیکن جب مسئلہ ختم نبوت پیدا ہو گیا اور جنگ یمامہ میں مسلمہ آ گیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا. فرمایا آپ بدری ہو یا غیر بدری ہو اور بوڑھا ہو یا جوان ہو، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ پہنچے. ختم نبوت ایسے نہیں بھائی، میں مہمان ہوں، مہمان کی بھی کچھ حق ہوتے ہیں اور میزبان کی بھی ہوتے ہیں. پنجاب والے تو بالکل سیکھ گئے. میں ابھی روڈ پر ہوتا ہوں تو ایسا نعرہ لگاتے ہیں میری تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے. ان کو پتہ ہے بھائی وہ اس مٹھے نعرے نہ تقریر نہیں کرتا. پریشانی والی کیا بات ہے؟ آج شرمانا ہے. نعرہ ایسا لگاؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں صحابہ جنہ جنگل جو بھی گزرے نا اور جنگل بھی اینڈ کر دے سن کہ محمد عربی دے شیر تھے پہلی باری جانا. نعرہ ایسا شرمانے گناہ سے بندہ شرماتا ہے اور برے کام زور لگا. ختم نبوت زندہ باد. اس طرح نعرہ لاؤ شیروں کیا کرتے زور لگاؤ. تانوں نہیں پتا تو نعرے کی دور کتنے تک جاندی.
زور لگاؤ. تاجدار ختم نبوت. ابھی تھوڑا سا اور زور تاکہ یہ قوم سے آگے جہاں جہاں منکرین ختم نبوت کو لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو پتہ چلے صدیوں بعد بھی حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت کی. اور تاجدار ختم نبوت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول. میں اب ختم نبوت والی حدیث پڑھنے لگا. مولا علی راوی ہیں اور کیا فرماتے ہیں. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالصبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسن الكفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ينحط من سبب واذا التفت معه بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والینهم عریقة واکرمهم عشیرا من رأى بداهة هابه ومن خالطه معرفة احبا یقول نائت لم ر قبله ولا بعده مثلا. یہ نبی علیہ السلام کے دونوں کانوں کے درمیان مور نبوت تھی. مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور آخری نبی. بس اتنی بات ہے. یہ ہوتے تک گل سننی کوئی نہیں. ہاں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے. حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم, وحی بھی ختم, کتابوں کا نزول بھی ختم. ہر عظمت اور شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی. بس بات ختم ہو گئی. اب کیا بات ہے؟ سورج نصف النہار پر آ گیا. آپ بجھی ہوئی موم بتی کوئی لے کر آئے کہ بھائی یہ بھی روشنی دیتی ہے تو اس کے منہ پر ماری جائے گی. موم بتی کی کیا حیثیت ہے جب سورج نصف النہار پر چڑھا ہوا؟ یہ کیا بات ہے؟ مسلمان یہ کام سن سکتا ہے کسی کی بات؟ نہیں سن سکتا. تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اندر کے نعرہ لانا. ایسے کوئی ڈرنے والی بات ہے؟ آخر کیا ہے؟ موت ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی زندہ رہیے تاوی سبحان اللہ, مر جائیے تاوی سبحان اللہ. توجہ. جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جھنڈا حضرت جعفر طیار نے اٹھا لیا, انہوں نے آپ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. حضرت جعفر طیار گھوڑے سے نیچے آ گئے. اب بات ذرا یہ آپ منظر دیکھیں گے نا پھر ساری زندگی اس نشے تسی مست رہنا ہے. پھر اور کوئی نشہ آنا ہی کوئی نہیں, کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ ساحل کی طرح. یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ یہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں, کسی کی بھی نہیں سننی. جیڑا بھی کوئی گل کرے تو کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرو, رسول اللہ کی شان کی بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں. حضور کی تشریف آوری کے بعد کسی کی نہیں سننی. بس وہ نہیں جانا اور نہیں جانا, نہیں جانا, بس وہ نہیں جانا. کتنا عظیم منشور ہے ساڑھا. باقی رہ گئی روٹی. روٹی تو رب تعالیٰ سورج بعد میں غروب کرتا ہے, مخلوق کو روٹی پہلے دو. یہ کیا بات؟ روٹیوں کے ذمہ مالک نے خود لی ہیں. روٹی اور کپڑے اور مکان پر آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. انہوں نے کہا کہ یار دی گل سنا منا. قدر سے رسول اللہ بدر وچ کیویں تشریف لے گئے. فتح مکہ والے دن حضور اونٹنی تے سوار ہو کے بتاں نوں کیویں اشارہ فرمان سن تے بت منہ دے منہ گر جاندے. آیا گل سنا بھائی او صحابی جنہاں نے اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی سی دی جھاگ کیویں بہ رہی سی. یار اے گل سنا. یہ باتیں سنے آپ کہتے ہیں روٹی روٹی ابھی تک آپ کی نہیں مل سکتی. روٹی جب بھی آئے گی اسلام آپ کو روٹی دے گا. اس کو اسلام کو ووٹ دیں. بالکل ہمیں ووٹ نہ دیں, اسلام کو ووٹ دیں. خبر میں کم از کم اتنا تو ہونا, قبر میں جب رسول اللہ تشریف لائیں اتنا مان تو ہونا کہ یا رسول اللہ تو کچھ نہیں تھا, مولویوں نے آپ کے نام کی پرچی مانگی تھی, میں نے ووٹ دے دی.
توجہ کبھی بھی یہ کان بند کر لینے ہیں، کان بالکل ان کانوں کو بند کرنا ہے، جب حضور کی شان کی بات ہے پھر کان کھل جائے۔ حضرت جعفر طیار جب نیچے آئے نا، کیسی اسلام ایک اپنی، میں تو اڈی سندھی کے بارے کوئی کیا، میں ویسے نہ چیزوں کا قائل کوئی نہیں، حضور آ گئے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اقبال کہنا، ہاں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اور اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے۔ میں ان باتوں کا قائل ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فارس کو آئے نا، آپ سے جب کوئی پوچھتا تھا جی تھوڑے پیو دا کی نام ہے، دادے دا، کہ آپ فرماتے سن سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن، میرا پیو بھی اسلام تو میرا دادا بھی اسلام، سندھ ویسے بھی باب الاسلام ہے، سندھ والے کا تو پورے بڑے صغیر ہوتے احسان ہے، لیکن ایک کل یاد رکھنا، مسلمان طارق بن زیاد کی قیادت اندلس سے گیا کہ تام حافظ قاری میں کتا پاک رسول اسی مسجدوں میں جھاڑو مڑ کے دے رہے، قسم بخدا کبھی روٹی کے لیے ہم نے یہ نعرے لگا رہے ہیں، نا 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 روٹی تو وہ اتنی دیتے ہیں، اب تو نہ رو کہہ غنی کی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے، کیوں اب تو ہمیں وہ پہلے ہی مالکوں نے اتنی اعلیٰ روٹی دی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اب پراٹھے کے بغیر کتا روٹی نہیں کھاتا، اب پہلے آپ نے کتے کی عادت بگاڑ دی، اب پراٹھا کھلانا پڑے گا، ہماری تو عادت پہلے بھی خراب ہے، مالکوں نے اتنا کچھ دیا ہے، روٹی کے لیے ہم نہیں نکلے، نا 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 فیض آباد ہم روٹی کے لیے بیٹھے رہے، نا نا ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹھے رہے، روٹی کے لیے تو ایک آنسو گیس بھی کوئی نہیں کھا سکتا، ہم نے 12,000 شیل اور گولیاں وہاں کھائیں، 8 شہیدوں کی لاشیں کاندھوں پر اٹھائیں، اور پھر بھی یہ کہتے رہے کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ ایسے میں بات نہیں کرتا، بلاول کہنا سی کہ مولیہ دا حلوہ مکے سی تاں فیض آباد، حالانکہ جب ہم ادھر سکھر سے آ رہے تھے تو راستے میں ہماری گاڑی روک کر لوگوں نے 2 قسم کے حلوے میں پیش کیے، سکھر سے بندہ لاڑکانہ آئے تو حلوے تو راستے میں بھی مل جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ہم لاہور سے اتنا دور گئے ویسا حلوہ کھانے کے لیے، نا حلوہ کھانے کے لیے نہیں گئے، یہ کسی اور کا گند ہوگا، ہم محمد عربی کی ختم نبوت پر پیرا دے حلوے کے لیے 12,000 شیل کوئی نہیں کھاتا، حلوے کے لیے سیدھی گولیاں کوئی نہیں برداشت کرتا، میری تو ویل چیئر کے نیچے سے گولیاں نکلی تھی، میری مرنا میرا لکھا نہیں تھا، ہاں جی بالکل، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا نعرے لگانے میں وہاں، ہاں جی 12,000 شیل تو جو ہمارے لڑکوں نے اکٹھے کیے، جو مسجد بھری پڑی تھی، روڈ بھرے پڑے تھے، وہ تو علیحدہ تھے، لیکن اس کے باوجود صدیوں کے بعد بھی حضرت بلال حبشی کی قبر پر لکھا تھا نا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، ادھر ترجمہ حضرت حسان ان کی تھا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، حضور قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیا نا کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے قیامت تک جب ہوگا 12,000 شیل کھا کے وہ کنٹینر 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، یہ کیا بات تھی، وہ کس وجہ سے کھڑے رہے، میں کہا اقبال کس بات، کہنا دل سے کیوں توانا می شود خاک حمد و شے سریا می شود، اقبال کہتا ہے جب بھی انسان دلیر ہوتا ہے تو عشق رسول سے دلیر، اور کسی چیز سے، روٹی کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا، نواز شریف وہاں ہسپتال میں رہا، لاہور میں 100 بندہ ہسپتال کے باہر جمع نہیں ہوا،
3 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں، 4 مرتبہ پنجاب میں اس کا بھائی کر چکا ہے، لیکن 100 بندہ ان کے لیے نہیں آیا۔ جب بھی حضرت بلال نے کہا حضور کو جان دینے کی باری آئے گی نا، اور ایسے کر کے لوگ گولیاں کھائیں گے اور ایسے کر کے آنسو گیس کھائیں گے، اور پھر لبیک کا نعرہ، اور تختہ دار پر بھی لبیک کا نعرہ کوئی لگائے گا تو آپ کا غلام ہی لگائے گا۔ ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہم دنیا میں بھی سرخ رو ہیں اور قبر میں بھی سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، در فرشتے سار اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں جہاں۔ میں تو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آیا اور راستے میں حلوہ بھی مل گیا، چائے بھی مل گئی، یہاں بھی انہوں نے پوچھا حضرات نے، پھر بعد میں روٹی کھانی ہے، گاڑی میں چلا جانا ہے، یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا، اور فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی کو اتنی آزاد اور تکلیف نہیں دی گئی جتنی حضور فرماتے ہیں مجھے دی گئی۔ اگلی والے جو الفاظ ہیں وہ تو میری زبان بھی جلتی ہے، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ بِكُ بِلَالٍ، حضور نے فرمایا میرے تے بلال تے 1 مہینہ ایسا گزریا ساڑھے کو کھان دی شے کوئی نہیں۔ یہ فقر اختیاری ہے، دونوں جہان جن کی وجہ سے بنے وہ ہمارے لیے سارا کچھ، ورنہ یہ کیا بات ہے؟ یہ رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے، 20 قسم کے کھانے کھا کر بندہ دین کا کام نہ کرے، پیٹ ہوتے پتھر تو کدی نہیں کسی، حضور نے تو 2 بدھے، ادھی کھجور حضور دیندے سن میدان خندق کی صحابن، ادھی پیٹ ہوتے پتھر بدھے، ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی تو دو، یہاں روٹی 72 سال ہو گئے ہماری روٹی نہیں پوری ہو۔ دین کب آئے گا؟ دین اس وقت آئے گا جب پیٹ کی جان چھوٹے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ زندہ رہے آدھی کھجور کھا کے تو ہم آدھی روٹی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ یہ عزم کریں کہ نہیں اب روٹی کے لیے نہیں، پانی کے لیے، سڑکوں کے لیے نہیں بات ہونی، اب جب بھی بات ہونی ہے تو رسول اللہ کے دین کی آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا۔ یہ میری تقریر سننے کے بعد سبحان اللہ